أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال کہا لہو سے صاحبہ اس کے دوست نے وہ اور وہ یحاورہ باتیں کر رہا تھا اس سے اکفرتا کیا تو کفر کرتا ہے ساتھ بالذی اس ذات کے خلق کا جس نے تجھ کو پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم پھر من نطفہ سے ثم پھر سوا کا برابر کیا تو اس کو رجلا ایک مکمل آدمی کی شکل میں. ذکر ہو رہا ہے دو افراد کا. اس میں سے ایک بندہ مومن ہے جو اگرچہ غریب ہے لیکن صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. امر بالمعروف کا کام کرتا ہے, نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. دوسری طرف ایک ایسا فرد ہے کہ جو مشرک ہے, مالدار ہے, اس کے پاس زوجہ بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کے نوکر چاکر بھی ہیں, اس کے کھیت و کھلیان بھی ہیں, اس کے باغ و بہار بھی ہیں, اس کے دو بہت قیمتی باغ ہیں جن کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے کھجور کے درختوں کی, اور خوبصورت انگور کے درخت ہیں اور درخت بھی ہیں, اور اس کے باغوں کے بیچوں بیچ نہریں بھی جاری ہیں, کھیت و کھلیان بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ شخص اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے باغ کے اندر داخل ہوتا ہے. چاہیے کہ شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا, ایمان لاتا اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا, عاجزی اختیار کرتا, لیکن بڑے تکبر کے ساتھ, حتیٰ کہ جس وقت باغ میں داخل ہو رہا ہے تو قیامت کا بھی انکار کر دیتا ہے, آخرت کا بھی انکار کر دیتا ہے. تو قرآن نے یہ بات ذکر کر دی کہ جس وقت اپنے باغ میں داخل ہوا تو ظالم لنفسہ اپنے آپ کی پر ظلم کر رہا تھا. فخر کے ساتھ, غرور کے ساتھ, گھمنڈ کے ساتھ داخل ہوا اور اس کی زبان کے پر یہ بات جاری ہوئی کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا, کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا. جس طرح ٹائٹینک جہاز بنانے والوں نے جس وقت جہاز بنایا تو اس وقت ان کی یہ سوچ تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کوئی چیز ڈبا نہیں سکتی ہے, حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. تو انسان کو تو بڑی طاقتیں دی گئی ہیں, لیکن انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جس وقت جس باغ کو اللہ فنا کرنا چاہے تو ایک انسان نے پورا لیری نظام بھی جاری کر رکھا ہو, اللہ اس کو تباہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح ایک انسان جس نے پوری سوچ سمجھ کر کے جہاز بنایا ہے, لیکن اس سے کوئی ایسی غلطی لگ سکتی ہے کہ وہی غلطی اس کی پکڑ کا باعث بن سکتی ہے, اور اسی غلطی کی وجہ سے اس کا پورا جہاز ڈوب سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جس وقت باغ میں داخل ہوا تو اس کی زبان سے یہ بات جاری ہوئی. حال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن کے مطابق ہوتی ہے, لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا, میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا. کیوں کہ میں نے پورا انتظام کر رکھا ہے, نوکر چاکر ہیں اس کا خیال کرنے کے لیے, اور پھر اگر بارش نہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں, میں نے نیری نظام جاری کر رکھا ہے, سارا انتظام کر رکھا ہے. تو اب یہ کیسے فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اللہ کی قدرت کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جس وقت تباہ کرنا چاہے تباہ کر سکتا ہے, جس جہاز کو جس وقت ڈبونا چاہے اللہ رب العالمین اس کو ڈبو کر کے دکھا سکتا ہے. وما اظن الساعة قائمة, اب اتنا فخر ہے, اتنا غرور ہے, اتنی مالداری اس کے سر چڑھی ہوئی ہے کہ قیامت کا انکار کر بیٹھتا ہے. کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی آ جائے گی, قیامت آنے والی نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر قیامت آئی بھی تو جس طرح دنیا کے اندر میرے مزے ہیں وہاں پر ہی میرے اسی طرح مزے ہوں گے. اگر میں آخرت کی طرف لوٹا بھی لے گیا تو دنیا
آخرت کو دنیا کے اوپر قیاس کر رہا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو بہت کچھ دے دے گا۔ قال له صاحبہ، اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی اس کو سمجھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو توجہ دلا رہا ہے، اب بھی اس کو توجہ ہو جانی چاہیے، توبہ کر لے، اخلاص کو پکڑ لے اور عاجزی اختیار کر لے تو اب بھی اس کے حالات سنور سکتے ہیں۔ تو اس کے دوست اس کو سمجھاتا ہے، اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ گویا کہ ایک آدمی اگر قیامت کا انکار کر دیتا ہے، ایک آدمی شرک کے اندر اختہ ہو جاتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے ساتھی نے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے؟ تو اب دیکھو باغ بھی تمہیں کسی نے دیا ہے، اس سے پہلے دیکھو کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا، اپنی اوقات کو تو ذرا دیکھ تو، اپنے حالات کو تو ذرا دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کا آغاز کے مٹی کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے روح کو پھونک دیا، اور پھر باقی انسانیت کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام چلایا وہ نطفے کے ذریعے سے کہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو نسل انسانی بڑھتی ہے، آگے پروان چڑھتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے مٹی سے پیدا کرنے کا کہ انسان کا نطفہ حقیقت میں مٹی سے بنتا ہے، کہ انسان جتنی خوراکیں کھاتا ہے وہ ساری کی ساری زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان خوراکوں کو انسان کھاتا ہے تو خون بنتا ہے، اور خون سے پھر انسان کا نطفہ تیار ہوتا ہے، اور پھر نطفہ مادر رحم کے اندر جاتا ہے، پھر اس سے 9 مہینے کے بعد ایک انسان جیتا جاگتا دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب وہ دوسرا ساتھی اس کو سمجھا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کا انکار نہ کرو، آخرت کا انکار نہ کرو، تکبر نہ کرو، یہ باغ، اور اس سے پہلے اپنی جان کو تو دیکھ لو، کیا اپنی جان تم نے خود بنائی ہے؟ یہ آنکھیں تم نے اپنی خود بنائی ہیں، یہ دل و دماغ اپنا خود بنایا ہے، یہ سارا تو تمہیں کسی نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا۔ اکفرت، کیا تو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر انسانیت کو آگے اللہ رب العالمین نے چلایا نطفے کے ذریعے سے، ثم سواک رجلا، اپنے آپ کو تو ذرا دیکھ لو کتنا ایک حقیر سے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انسان بنا کھڑا کیا ہے، اس کے 2 ٹانگیں بنائی ہیں جس کے ساتھ چلتا ہے، چلت پھرت کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، 2 ہاتھ بنائے مرضی کی چیزوں کو پکڑتا ہے، آنکھیں بنائی ہیں، حسین کائنات کو دیکھ کر کے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکنہ اللہ ربی، اس جملے سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ساتھی تھا وہ موحد تھا اور جو باغ والا تھا وہ مشرک تھا، تو انتہائی اچھے انداز کے اندر اس کو سمجھا رہا ہے کہ میں تو شرک کرنے والا نہیں ہوں، تمہیں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ اس کے ساتھی کے ذہن کے اندر کہ جو باغ والا تھا اس کے ذہن کے اندر یہ بات بھی تھی کہ جو مہینہ پورا ہو جاتا ہے، سال پورا ہو جاتا ہے، تو میں کچھ بتوں کو کچھ فصلانے دے دیتا ہوں، کچھ پیروں کے ہاں کچھ فصلانے بھیج جاتا ہوں، تو جس وقت میرے باغ کے اوپر اگر کسی قدر کوئی آفت آئی بھی تو میرے جو وہ معبودان ہیں، جو میرے پیر ہیں، وہ ایک دم ڈالیں گے، صاحب میرے جو آفت آنے والی وہ دور ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ اس کو سمجھا رہا ہے لیکن ہو اللہ، وہ اللہ ربی، میرا رب ہے، ولا اشرک، میں شرک نہیں کرتا بھی ربی، اپنے رب کے ساتھ احدا، کسی ایک کو اپنے رب کے ساتھ میں شریک نہیں کرتا ہوں۔ گویا کہ اشارہ کر دیا اپنے باغ والے ساتھی کو کہ تم فلاں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے تم شرک کے اندر رکھتا ہو، لہذا تمہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اخلاص پکڑ لو، ایمان کی طرف آ جاؤ، اور دل و دماغ کے اندر یہ نقطہ بیٹھا دو کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اسی طرح دعوت دی تھی، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے ملاقات کی، ان کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دیا ہے، مسلمان ہو جاؤ، مال میں سے حقوق ادا کرو، دنیا کے اندر جس طرح تمہارے مرض ہیں آخرت کے اندر بھی اسی طرح تمہارے مزے ہوں گے۔ تو آگے سے اس نے یہ کہا کہ اللہ نے کہاں مجھ کو یہ مال دیا ہے، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنے ہنر سے کمایا ہے، بالآخر وہ اپنے مال سمیت زمین کے اندر دسا دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ساتھ ہی اس کو یہی بات سمجھا رہا ہے کہ تمہیں جو جان ملی ہے، جو باغ ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، لہذا تمہیں اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکر ادا کرو گے، اخلاص کو قائم کرو گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سلسلہ آگے بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قالا، کہا لو سے صاحب، وہ اس کے ساتھی نے، وہ یحاورو، اور وہ سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت، کیا تو انکار کرتا ہے بالذی، اس ذات کا خلق کا جس نے تجھ کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر من نطفہ، نطفہ سے، ثم پھر سوا کا برابر کیا تجھ کو رجلا، ایک مکمل آدمی کی شکل میں، لیکن میں تو کہتا ہوں ہوا وہ اللہ، اللہ ہی ربی، میرا رب، ولا اشرکو، اور میں شرک نہیں کرتا اس کے ساتھ
میں شریک نہیں ٹھہراتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدہ کسی ایک کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔